جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سیگوں کے بارے میں پڑھ لیا کہ سیگے کس کو کہتے ہیں، اور جو بنیادی معلومات تھی، اصطلاحات وغیرہ، وہ سب ہم نے جان لیا۔ تو اب ہم حتیٰ کہ ہم نے ایک گردان بھی یاد کر لی، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بھی ہم نے یاد کر لی۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ علم صرف میں ہم کیا چیز سیکھنے والے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے علم صرف میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، تو اس کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ علم صرف کس کو کہتے ہیں۔ علم صرف اس علم کو کہا جاتا ہے جس سے لفظوں کی گردان، سیگوں کی پہچان اور ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔ علم صرف اس علم کو کہا جاتا ہے جس علم میں لفظوں کی گردان کا طریقہ بتایا جاتا ہے، دوسری بات سیگوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور تیسری بات ایک سیگا سے دوسرا سیگا کیسے بنانا ہے اس کا قاعدہ بتلایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں تین باتیں سکھائی جاتی ہے علم صرف کے اندر۔ ایک تو لفظوں کی گردان، کہ لفظ کی گردان کیسے کرنی ہے۔ ایک بات لفظ کی گردان، کہ لفظ کی گردان کیسے کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ آپ کو دیا گیا تھا فعلا، فعلا کی گردان آپ نے کری، فعلا فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ایسے ہی آپ کو ایک دوسرا ماضی کا ایک صیغہ دے دیا گیا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو دیا گیا نصرہ۔ تو اب اس کو کیسے گردان کرنا ہے، تو علم نحو میں یہی سکھلایا جاتا ہے کہ نصرہ سے اگر آپ کو گردان بنانی ہے تو کیسے بنانا ہے۔ تو یہ آپ نے فعلا کی گردان ایک یاد کر لی، تو اس سے آپ جو ہے اب ہزاروں گردان بنا سکتے ہیں آپ۔ تو ایک تو لفظوں کی گردان کیسے کرنی ہے یہ سکھلایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نصر ایک لفظ ہے، اب اس سے گردان بنانی ہے آپ کو، تو آپ بنائیے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ یہ ہو گئی نصرہ سے۔ اسی طرح ایک لفظ دیا گیا آپ کو ضربہ، ضربہ فعل ماضی مطلق واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس سے کہا گیا آپ کو گردان بنانی ہے۔ تو علم صرف میں یہ سکھلایا جائے گا کہ اس سے کیسے گردان بنانی ہے۔ تو فعل کے وزن پر ہی آپ بناتے جائیے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہ گردان ہو گئی۔ تو ایک تو سکھایا جاتا ہے کہ لفظوں کی گردان کیسے کرنی ہے، کیسے بنانی ہے، لفظوں کی گردان کیسے بنانی ہے۔ اسی طرح ایک ابھی تو آپ نے فعل ماضی کا پڑھا ہے، فعل ماضی پڑھا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے فعل مضارع پڑھیں گے۔ ابھی جو ہے آگے جو ہے آپ پڑھیں گے فعل مضارع۔ تو ابھی تو آپ نے ماضی پڑھا ہے، اس کے بعد فعل مضارع پڑھیں گے، اس کی گردان آئے گی۔ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں یہ سارا بھی آنے والا ہے۔ تو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی گردان کیسے کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ گردان پڑھیں گے فاعل لام سے ہی، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ یہ گردان آپ فعل مضارع کی پڑھیں گے۔ تو فعل مضارع کی گردان کیسے کرنی ہے تو وہ بھی اس میں سکھایا جائے گا۔ فعل امر کی گردان آ گئی اگر، تو فعل امر کی گردان کیسے بنے گی، کیسے بنایا جاتا ہے وہ سکھایا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ لفظوں کی گردان کیسے کرنی ہے، لفظوں کے گردان کرنے کا طریقہ سکھلایا جائے گا۔ دوسری بات سیگوں کی پہچان، کس کون سا سیگا کیسے بنتا ہے، یا کون سا کوئی ایک سیگا آپ کو دیا گیا، وہ سیگا کون سا ہے یہ آپ کیسے پہچانیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ، فعالت، ابھی سے پہلے آپ نے
ابھی جب تک آپ نے گردان نہیں پڑھی تھی تب تک آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ فعالت کون سا سیگا ہے، لیکن جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ اسی طرح فعلنا، کہ فعلنا کون سا سیگا ہے، اسی طرح فعلتا ہے، فعلتا کون سا سیگا ہے۔ تو اس علم میں دوسری چیز جو سکھلائی جاتی ہے سیگوں کی پہچان۔ ابھی تو آپ نے صرف ماضی کے ہی سیگے پڑھے، پھر مضارع کے سیگے آئیں گے تو مضارع کے سیگے کیسے پہچانیں گے آپ؟ پھر مضارع کے سیگے کیسے پہچانیں گے آپ کہ مضارع کا کون سا سیگا ہے؟ تو اس علم کے اندر، علم صرف کے اندر یہ سکھلایا جائے گا کہ مضارع کے کون سے سیگے ہیں۔ پھر مضارع میں بھی بہت ساری کیٹیگری ہے، تو یہ کون سی بحث کا کون سا سیگا ہے یہ۔ تو دوسری چیز اس علم میں جو سکھلائی جائے گی وہ سیگوں کی پہچان۔ وہ کیا ہے؟ سیگوں کی پہچان بتلائی جائے گی کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ جیسے فعالت کا سیگا آیا تو فعالت کون سا سیگا ہے، فعلنا کا سیگا آیا تو فعلنا کون سا سیگا ہے، اسی طرح فعلتا کا سیگا آ گیا تو یہ کون سا سیگا ہے۔ اب یہاں پر میں زبر کے بجائے اگر زیر لگا دوں، اگر میں زیر لگا دوں فعالتی ہو جائے گا، تو فعالتی کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس علم میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے، سیگوں کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ سکھلائی جاتی ہے اس علم میں کہ ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانا ہو تو بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے کہ ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا فعال واحد مذکر غائب کا سیگا ہے۔ اب اس سے آپ کو تثنیہ مذکر غائب کا سیگا بنانا ہے، تو کیا چیز کریں گے جو تثنیہ مذکر غائب کا سیگا بنے گا؟ تو بتایا کہ اخیر میں الف لگا دیجئے، واحد مذکر غائب کے اخیر میں الف لگا دیجئے تو تثنیہ مذکر غائب کا سیگا بن جائے گا۔ اور جمع مذکر غائب کا سیگا بنانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ فعال کے اخیر میں واو لگا دیجئے اور اس سے پہلے ضمہ دے دیجئے، تو جمع مذکر غائب کا سیگا بن جائے گا۔ اسی طرح فعالت واحد مؤنث غائب کا سیگا کیسے بنایا جائے گا، فعالتا تثنیہ مؤنث غائب کا سیگا کیسے، اور فعلنا جمع مؤنث غائب کا سیگا کیسے بنایا جائے گا۔ تو اس علم میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ ایک سیگے سے اگر دوسرا سیگا بنانا ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بنانے کا قاعدہ اور طریقہ کیا ہے، تو اس علم میں یہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو علم صرف کے اندر کیا سکھلایا جاتا ہے، ایک تو لفظوں کی گردان کیسے کرنی ہے، دوسرا سیگوں کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے۔ اسی طرح ایک سیگا سے اگر دوسرا سیگا بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا قاعدہ ہے، وہ اس علم میں سکھلایا جاتا ہے۔